زندگی کم ہے بخش دیتا دوبارہ صاحبان علم کا مجمع ہے. ایک بات کہہ دیں, جو فقرہ جو مصرع حرف قول سے شروع ہوگا اس میں دعویٰ پنہا ہوتا ہے اور دعویٰ بغیر دلیل کے ناسخ نہیں منسوخ ہوتا ہے. صاحبان علم, میں نے یہ شعر حرف قول سے کہا ہے. آئیے اب دلیل پیش کروں. توجہ, یہ شعر پھر پڑھ رہا ہوں. اے اللہ وہ کون ہے, اے اللہ وہ کون ہے جنہیں توبہ کی مل گئی فرصت. اے اللہ وہ کون ہے جنہیں توبہ کی مل گئی فرصت. ہمیں گناہ بھی کرنے کو زندگی کم کیوں. ہم پیدا ہوئے اذان ہوئی, ہم پیدا ہوئے اذان ہوئی, جب مرے ہوئی نماز. اتنی سی دیر کا تو حساب لیتا ہے بخش دیتا ابھی تک وہ گلیاں ہنسی ہیں جہاں ہم نے اپنی جوانی لٹا دی. پھر کو یہ دل تھی نہ لٹتی جوانی, اسی ضد پہ میں نے جوانی لٹا دی. کہا جو میں نے جوانی لٹا دی, وہ بولے محبت میں لٹاتے ہیں تینوں ایما بڑا تیر مارا جوانی لٹا دی. اے اللہ ایک گناہ وہ بھی نوجوانی کا, کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, پر جو تیرا اعتبار کرتے ہیں حشر تک انتظار کرتے ہیں. اے اللہ سن یہ رنگ اتنے گناہ نہیں کرتے, ارے جتنے پرہیزگار کرتے ہیں. جب تک کسی شے کی ضد نہ ہو اس کی شناخت ممکن ہی نہیں. اصول ہے اور اسی اصول کو مرکز قرار دے کے شعر کہہ رہا ہوں, سن لیں کہ اے اللہ ہم نے گناہ کیے تو نمایاں ہوا کرم, ہم نے گناہ کیے تو نمایاں ہوا کرم, اور ہم بے گناہ ہوتے تو کہتا کریم کون. تو پھر ایک بات کہہ دوں, سن لیں. فرشتے پوچھیں گے محشر میں پاک بازوں سے گناہ کیوں نہ کیے, کیا خدا رحیم نہ تھا بخش دیتا. صاحبان علم کا مجمع ہے. یہ باتیں جو میں نے بیان کی ان کا تعلق یا منطق سے تھا یا فلسفے سے, حقیقت سے ان کا واسطہ ہی نہیں. میں نے جو کچھ پڑھا یا فلسفہ تھا یا منطق, حقیقت کیا ہے سن لیجیے. موت ایک اٹل حقیقت ہے, موت لا ریب ہے, موت آئے گی, موت برحق ہے, موت آئے گی. ہم قبر میں جائیں گے, فرشتے آئیں گے, ہم
سب حساب دیں گے جو میں نے کہا. یہ جو کچھ پڑھا میں نے وہ مجاز تھا یا فلسفہ، حقیقت نہیں. صاحبان علم آئیے، اب تک فلسفے سے بحث تھی، آئیے آج حقیقت سے بھی بحث کرتا ہوں. سن لیں کہ جب جاؤں گا میں قبر میں، توجہ، ارے جب جاؤں گا میں قبر میں فرشتے آئیں گے پوچھیں گے من ربوں کا من دینوں کا، من ربوں کا من دینوں کا. جب جاؤں گا میں قبر میں فرشتے آئیں گے پوچھیں گے ارے من ربوں کا من دینوں کا، من ربوں کا من دینوں کا. کہہ دوں گا میں اے اللہ ان تیرے فرشتوں کو حساب تو دے دوں، تو بھی سوچ لے انہوں نے مجھ کو سجدہ کیا تھا، میں وہی آدم ہوں. بچ دے تفسیر نے لکھا ہے، راویان حدیث نے بیان کیا ہے 72 گھنٹے، اس کے بعد وقت سحر شروع ہوتا ہے. اگر بات قبر تک محدود رہتی تو شاید یہ برہان کامیاب تھی، لیکن نہیں. بحث آگے بڑھتی ہے. خدا نے ایک فرشتہ دائیں کاندھے پر ایک فرشتہ بائیں کاندھے پہ بٹھا رکھا ہے. اچھے عمل کرتا ہوں یہ لکھتا ہے، برے کرتا ہوں یہ لکھتا ہے. یہی قیامت کے دن بحضور حضرت خداوند میرا نامہ اعمال پیش کریں گے. سامعین جب یہ نامہ اعمال پیش کریں گے ان کو کیا جواب دیا ہے؟ توجہ. اے اللہ، ایک طرف یہ نامہ اعمال پیش کریں گے، ایک طرف جل جلالہ، ایک طرف میں عرض کروں گا اے اللہ یاد آتی ہے مجھے صبح ازل کی گفتار، تو نے باندھی تھی میرے سر خلافت کی دستار، اور ان سارے فرشتوں نے کہا تھا یک بار ہم تیری حمد کو موجود ہیں پروردگار، تو جو اس خاک کے پتلے کو خلافت دے گا یہ جہاں ظلم و جور سے پر کر دے گا. میرے مولا ابھی تو میں بنا بھی نہ تھا، ابھی تو میں آب و گل میں تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ابھی تو تو نے میرے بنانے کا اعلان کیا تھا، ابھی تو میں بنا بھی نہ تھا. انہوں نے میری مخالفت کی. آج آخری دن ہے، میری بات سن لیں کہ گو نامہ اعمال میرا حد سے سیاہ ہے، لیکن میرے معبود فرشتے نے لکھا ہے، اور تو دانا و بینا، تجھے ہر شے کا پتہ ہے. اے اللہ یہ روز ازل مجھ سے خلافت پہ خفا ہے، اس کی تحریر پہ دوزخ کی اجازت کیسی؟ اے اللہ بخش دے، ورنہ میں کہہ دوں گا خلافت کیسی بخش دیتا. اگر خدا سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، میں نے جو فعل جہاں کیا اس نے دیکھا، میں نے جو کچھ کہا اس نے سنا. اگر قیامت کے میدان میں اس نے کہہ دیا کہ قبر کے اندر عظمت آدم کی بات کرتا ہے، نامہ اعمال پہ عظمت خلافت کی بات کرتا ہے، تو تو نے جو کچھ جہاں کیا میں نے دیکھا، جو کچھ کہا میں نے سنا، مجھے حساب دے. ہاں جی سامعین، بات بھی ایسی ہوگی. اگر اس نے کہہ دیا کہ قبر میں عظمت آدم، نامہ اعمال پہ عظمت خلافت کی بات کرتا ہے، تو تو نے جو کچھ جہاں کیا میں نے دیکھا، جو کچھ کہا میں نے سنا، مجھے حساب دو. آئیے میزان عدل پیش کر رہا ہوں، خدا کو کیسے حساب دیا ہے. صاحبان توجہ کہ تو اللہ لا ریب، بے شک تو اللہ، اور میں بندہ، بے شک میں بندہ. تو معبود، لا ریب تو معبود. میں عبد، بے شک میں عبد ہوں. تو کریم، لا ریب تو کریم ہے. اور میں گناہگار، بے شک میں گناہگار ہوں. صاحبان دونوں میزان برابر ہیں، دونوں پلڑے برابر ہیں. میزان عدل پیش کر رہا ہوں، توجہ صاحبان علم کے لیے کہ تو اللہ درست
اور میں بندہ یہ بھی درست، تو معبود یہ بھی درست، میں عبد یہ بھی درست، تو کریم یہ بھی درست، اور میں گناہگار یہ بھی درست۔ اے اللہ حساب لینا، حساب لے لے، میں گناہ لاؤں تو کرم لا، میرے گناہ زیادہ ہو جہنم دے دے، اور تیرا کرم زیادہ ہو جنت دے دے، بخش دے۔ خدا سمیع بصیر رحیم رؤوف رزاق رحمان کے ساتھ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ اگر اس نے قیامت کے دن فرما دیا ایک پلے میں تیرے گناہ اور دوسرے میں قہر رکھ کے حساب کروں گا تو کیا کروں گا؟ جی اس کے لیے جو بات کہی ہے سن لیں، شاید کام آ جائے کہ اے اللہ تو نے حساب لے کے دی جنت تو پھر یہ بدلہ ہوا۔ مولا یہ تو کوئی بڑی بات نہ ہوئی، تو نے حساب لے کے دی جنت تو پھر یہ بدلہ ہوا، مزہ تو تب ہے کہ بخشے حساب سے پہلے بخش دیتا۔ اب وہ شعر پیش کر دوں جس نے پہلا حصہ مکمل کیا ہے، سن لیجئے۔ ہم آدم کی ہیں اولاد، سنائے داور محشر، جنت 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 تو ہمیں باپ کے ورثے میں ملے گی، بخش دے گا۔